بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کی ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، اسلام ہمیں تزکیہ نفس کے لیے بہت سی اخلاقی برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے ان برائیوں سے بچنے کے بہت سے طریقے بھی سکھلائے۔ انہی برائیوں میں سے ایک برائی حسد بھی ہے۔ حسد اور جلن کے بارے میں یہ مضمون 9 جولائی 2021 میں الحکم میں شائع ہوا۔ آج ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ حسد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال نصائح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ ازکیٰ یوسف صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سمیرہ مدثر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج ہم پروگرام میں حسد اور جلن کے بارے میں جانیں گے، تو میرا پہلا سوال محترمہ ازکیٰ صاحبہ آپ سے ہے کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ حسد کیا ہے؟ حسد کے لغوی معنی کسی شخص کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا ہے یا اس کے نقصان کے در پہ ہو جانا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس نئی گاڑی آ گئی ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ ایسی ہی گاڑی اسے بھی حاصل ہو جائے، اور جب وہ اس میں ناکام رہتا ہے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے بھائی سے بھی اس کی گاڑی چھین جائے یا اس کی گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ اس کی راحت میں اضافہ ہو۔ اور حاسد کی طبیعت پہ شاہ گزرتا ہے، وہ کسی کامیابی پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ کامیاب شخص کے اس کے سامنے تذکرے نہ کریں، اور وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کی بشری کمزوریوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی حیثیت کو کم کر دے، اور جب کوئی برائی اس کو بیان کرنے کو نہیں ملتی تو وہ جھوٹے الزام تک لگانے سے گریز نہیں کرتا۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی شخص کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا، تو وہ چاہتا ہے کہ جو اسے نہیں ملا وہ دوسرے کے پاس بھی نہ رہے، اور یوں وہ اپنے کسی بھائی، دوست، رشتہ دار یا ساتھ کام کرنے والے سے حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک اخلاقی کمزوری یا روحانی بیماری ہے، مگر اگر یہ جذبہ جنون کی حد تک سوار ہو جائے تو انسان کو جسمانی اور نفسیاتی طور پر بیمار کر دیتا ہے۔ حسد کے باعث انسان یا تو مایوسی اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر اکثر جرائم کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ حاسد محسود یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح نہ صرف وہ خود ناخوش رہتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ ازکیٰ صاحبہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کی صحت جو اثر انداز ہوتی ہے، سمیرہ مدثر صاحبہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو حسد ہے وہ کس طرح سے ایک انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کرتا ہے، اور پھر معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی صدر صاحبہ، دیکھا جائے تو ہر اخلاقی برائی کا اثر سب سے پہلے اس برائی میں مبتلا انسان پر ہوتا ہے۔ انسان کے ذہنی اور جذباتی عوامل اس کے جسم پر اثر انداز ہو کر بہت سے پیچیدہ ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ حسد کے مرض میں مبتلا افراد کو بھوک یا تو لگتی ہی نہیں، یا پھر پریشان کن خیالات کی وجہ سے خوراک کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ان کا امیون سسٹم متاثر ہوتا ہے، ذیابیطس اور بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حسد کے مرض میں مبتلا افراد کو نیند یا تو آتی ہی نہیں، یا پھر پریشان کن خیالات میں ان کو بہت دیر سے نیند آتی ہے۔ ہمارا معاشرہ آج جن روحانی امراض کا شکار ہے ان میں سے ایک حسد بھی ہے، اور یہ ایک ایسی بری عادت ہے جس سے انسان کا جسم تو متاثر ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کا دین و ایمان بھی متاثر ہوتا ہے۔ رومن کیتھولک ازم میں بھی حسد 7 مہلک گناہوں میں سے ایک ہے، اور پھر حسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جس کو آسمان پر ابلیس نے اور زمین پر قابیل نے کیا۔ ابلیس نے جو رویہ اختیار کیا وہ اپنے آپ کو آدم کے مقابلے میں اعلیٰ و برتر سمجھنے کے ہی نتیجے میں کیا، اور قابیل نے جو حسد کیا وہ جب اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل سے قبول نہیں کی، تو اس حسد نے اسے اس گناہ میں مبتلا کر دیا کہ اس نے اپنے بھائی تک کو قتل کر دیا۔ اگر کوئی شخص حسد کرنے کی برائی میں مبتلا ہے تو یہ روحانی و اخلاقی بیماری پہلے اس کے اپنے سکون کو برباد کرتی ہے، کیونکہ اس کا دل اور دماغ بجائے اپنی ترقی کے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس سے بد اخلاقی، الزام تراشی اور بہتان جنم لیتے ہیں، خاندان تباہ اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں،
اور یہ ایک ایسی بری عادت ہے جس سے محبت، شفقت، صلہ رحمی اور اظہار و قربانی جیسے بنیادی جذبات بھی ختم ہونے لگتے ہیں۔ تو یہی وہ مقام ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جو ایک مومن کا ایمان ہے، حسد اس کو ضائع کرنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ یا حسد جو ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو یہ ایک انتہائی خوف کا مقام ہے، اس لیے کسی کی ترقی دیکھ کر، کسی کا خلافت کے ساتھ زیادہ قرب دیکھ کر، کسی پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے اس پر رشک کرنا چاہیے اور خود وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل، ہمیں بالکل ایسی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ سمیرہ صاحبہ نے ابھی ذکر کیا رشک کا۔ تو ازکیٰ صاحبہ آپ ہمیں بتائیں کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے، اور پھر حسد کسی صورت میں جائز بھی ہے؟ صدف صاحبہ، بات دراصل یہ ہے کہ انسان کا نفس اعلیٰ معیار کی طلب پر پیدا کیا گیا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے ممتاز اور منفرد نظر آئے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی ہم نفس اس سے آگے نہ نکل جائے، اس سے بہتر نہ ہو جائے۔ جیسے کہ بھی سمیرہ صاحبہ بھی ذکر کر رہی تھیں، حابیل اور قابیل کا ذکر کر رہی تھیں، اور ذکر ہو رہا تھا کہ حاسد انسان سے جب کوئی بہتر ہو جاتا ہے، سبقت لے جاتا ہے یا بلند مقام و مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو دل میں رنج پہنچتا ہے۔ تو حسد کے بد اثرات بعض اوقات صرف چند موجود لوگوں پر ہی نہیں ہوتے، بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک چلتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماؤں کے مقابلہ موازنہ نے تاریخ رقم کی۔ دلچسپی کے لیے بیان کروں گی کہ ہوا کچھ یوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر میں پہلوٹی کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماموں کی بیٹی تھیں، اس لیے وہ خیال کرتی تھیں کہ میں خاندان سے ہوں، جبکہ حضرت حاجرہ خاندان سے باہر کی ہیں، اور وہ اپنا درجہ بڑا سمجھتی تھیں۔ ایک بار حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے، تو حضرت سارہ کو یہ خیال گزرا کہ اس نے میری اور میرے بچے کی تحقیر کی ہے، یا یہ شاید یہ سمجھا کہ یہ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وارث خیال کرتا ہے خود کو۔ تو انہوں نے غصہ سے کہا کہ اس کو اور اس کی ماں کو چھوڑاؤ، گھر سے نکال دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ جیسی تیری بیوی سارہ کہتی ہے ویسا ہی کر، تو آپ دونوں کو سرزمین مکہ پر چھوڑ آئے، اور یہی وہ سرزمین مکہ تھی جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث ہونا تھا۔ بہرحال حضرت مسلم موعود اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ رقابت اور حسد یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ آئندہ آنے والی نسلوں تک چلتا چلا گیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی قومیں محض اسی حسد کی بنا پر مسلمانوں کی دشمن ہیں، اور یہ بغض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قصور کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے دلوں کی رقابت اور حسد کی وجہ سے ہے۔ وہ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کی لڑائی کو 2000 سال تک لمبا لے جانا چاہتے ہیں، اور اس سب کے پیچھے ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی جذبہ خلوص نہیں، بلکہ حسد اور جلن ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اتنے سال اپنے وطن اور والدین سے جدائی کاٹی، وہ بھی ان کے اپنے بھائیوں کی وجہ سے تھی نا، وہ بھی اس بات سے خائف تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرے گا۔ بالکل، تو یہ احساس اور جذبہ انسانی فطری کمزوری میں داخل ہے، اس لیے اس سے کسی کو مفر نہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہی جذبہ انسان میں آگے بڑھنے کے لیے، ہمت دینے کے لیے اور حوصلہ دینے کے لیے انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ مسابقت کا یہ جذبہ اگر انسان میں نہ ہو تو انسانی ارتقاء ممکن ہی نہ ہوتا۔ اس دوسرے جذبے کا نام رشک ہے۔ مسابقت کا یہ جذبہ ہم عمر، ہم عصر، ہم سر لوگوں میں ہمیشہ رہتا ہے۔ کامیاب ہو کر گزر جانے والے لوگوں سے حسد نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، جبکہ ایک ہی جماعت کے طالب علم، ایک ہی عمر کے لوگ، ایک ہی شعبے سے منسلک لوگ ایک دوسرے سے ہمت پاتے ہیں، حوصلہ پاتے ہیں، آگے بڑھنے کی تگ و دو کرتے ہیں یا پھر حسد کرتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے، تو حسد اور رشک میں بہت کم فاصلہ ہے۔ رشک جب حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔
حسد یعنی رشک صرف دینی امور میں جائز ہے، جیسے کہ قرآن کریمہ میں سکھاتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، یعنی کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ضمن میں ارشاد ہے کہ حسد یعنی رشک دو آدمیوں کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا ہے، سننے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی طرح ملتا جس طرح اسے ملا، تو میں بھی ویسے ہی تلاوت کرتا۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی طرح ملتا جیسے اسے ملا، تو میں بھی ویسے ہی خرچ کرتا جیسے وہ کرتا ہے۔ تو انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے دعا کرتے ہوئے اور صبر کے ساتھ، بجائے اس کے کہ دوسروں کی کامیابیوں پر چلتے رہیں اور اپنی عاقبت اور صحت دونوں خراب کریں۔ جزاک اللہ ازکیٰ صاحبہ، جیسا کہ ذکر چل رہا ہے کہ حسد ایک اخلاقی کمزوری ہے، تو سمیرہ صاحبہ میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ حسد اور جلن کے جذبات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور پھر اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ جیسا کہ ابھی ازکیٰ صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ یہ احساس اور جذبہ انسانی فطری کمزوری میں شامل ہے، اور انہوں نے حضرت سارہ کی حضرت ہاجرہ سے جو رقابت کا ذکر کیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت 110 میں فرماتا ہے، اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفار بنا دیں، باوجہ اس حسد کے جو ان کے اپنے دلوں سے پیدا ہوتا ہے، بعد اس کے کہ حق ان پر روشن ہو چکا ہے، بس عفو سے کام لو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کر دے، یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن کریم نے ہمیں ایک اصول بتا دیا ہے جو نہ صرف دنیاوی امور میں ہماری رہنمائی کرتا ہے بلکہ روحانی امور میں بھی ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ یعنی کوئی حسد کے جذبہ سے مغلوب ہو کر آپ کو نقصان پہنچائے اور یہاں تک کہ آپ کو آپ کے دین سے بھی پھیر دینا چاہے تو عفو اور درگزر سے کام لو اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، اللہ اس کا خود فیصلہ فرما دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطرناک بیماری کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج بھی بیان فرما دیا۔ حضرت عطا بن ابو مسلم الخراسانی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، بغض جاتا رہے گا۔ مگر دیکھیں بہت سے بدبخت ایسے ہیں جو مصافحہ کرتے ہیں اور دل میں برائی رکھتے ہیں اور اس کو بد دعا بھی دیتے ہیں۔ اسی بات سے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دل تو خدا تعالیٰ کی صندوقچی ہوتا ہے اور اس کی کنجی اس کے پاس ہوتی ہے، کسی کو کیا خبر کہ اس کے اندر کیا ہے، تو خواہ مخواہ خود کو گناہ میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ اس لیے حسد سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر انسان کسی کو نعمت یا سہولت میں دیکھے تو ماشاء اللہ کہے اور اس سے مل کر دل سے خوشی کا اظہار کریں، اور اگر جیب اجازت دے اور ممکن ہو تو اس کے لیے کچھ تحفے تحائف کا بندوبست بھی کریں، اور اگر یہ سب کر کے بھی افاقہ نہ ہو تو جس سے آپ کو حسد ہے اس سے مل کر اپنی کیفیت کا اظہار کھل کر اس سے کر دیں اور اس سے اپنے حق میں دعا کے لیے کہیں۔ جزاک اللہ سمیرہ مدثر صاحبہ، دیکھا جائے تو آج کل سوشل میڈیا کے اثر و رسوخ میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں، اور خصوصاً نوجوان نسل اس سے بہت زیادہ متاثر ہے، تو کیا یہ بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی حسد کو بڑھانے میں کچھ کردار ادا کر رہا ہے؟ جس طرح ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اثر و رسوخ میں نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، تو اتنا ہی اپنی زندگیوں کا دوسروں کی زندگیوں سے مقابلہ موازنہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی طرح کامیاب زندگی کا معیار دولت اور جائیداد کی وسعت سے مشروط سمجھا جاتا ہے۔ جس کا بینک بیلنس اور اسٹیٹس بلند ہوگا وہی کامیاب شخص تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت کردار مادیت پسند اہداف یعنی ایسے گولز اور ایمز کا بھی ہے جو مکمل طور پر دنیاوی آسائشوں اور سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے مقرر کر لیے جاتے ہیں۔ پھر جب انسان ان اہداف تک نہیں پہنچ پاتا تو وہ اپنے سے آگے گزر جانے والوں سے حسد کرتا ہے، ان کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ جذبہ بہت سے نفسیاتی مسائل کا باعث بنتا ہے۔ ایک امریکی ماہر نفسیات ٹم کیسر اپنی کتاب دا ہائی پرائس آف مٹیریلزم میں لکھتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب نوجوان یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ مالی کامیابی ان کی خواہشات میں نسبتاً مرکزی حیثیت رکھتی ہے تو صحت کی کمی، زیادہ پریشانی اور زندگی کو ایڈجسٹ کرنے میں دشواری بھی واضح ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم ان نتائج سے اس بات کا یقین نہیں کر سکتے کہ آیا مادیت پسند اقدار ناخوشی کا باعث بنتی ہیں یا دیگر عوامل کام کر رہے ہیں، لیکن نتائج ایک حیران کن نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ امریکی خواب کا ایک تاریک پہلو ہے اور در حقیقت دولت اور املاک کا حصول ہماری صحت و عافیت کو مجروح کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو بالغ افراد پیسے، ظاہری شکل و صورت اور شہرت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں ان میں حقیقت پسندی کی کمی اور زیادہ افسردگی پائی جاتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ یہ جذبہ، یہ حسد میں اضافہ مادیت پسند اہداف کی باعث ہو، مگر فی زمانہ سوشل میڈیا کی برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ آج کل ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں سب کو بتانا چاہتا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے نیا گھر یا قیمتی گاڑی خرید لی ہے یا کوئی بھی نئی ایکٹیویٹی ہے تو وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے روزمرہ کے لباس اور کھانے پینے کی تصاویر تک وہ فیس بک، انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ وغیرہ پر لگاتا رہتا ہے۔ اسی طرح مارکیٹنگ کا بھی یہی اصول ہے کہ جس چیز کو بازار میں کامیاب کرنا ہے اس کی تشہیر اس طرح سے کی جائے کہ لگے کہ اس کے بغیر تو زندگی گزارنی مشکل ہے۔ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کینبرا میں نیشنل سینٹر فار ایپیڈیمیولوجی اور پاپولیشن ہیلتھ کے فیلو رچرڈ ایکرسلے اس صورتحال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ کا مقصد نہ صرف لوگوں کو اپنی ان چیزوں سے غیر مطمئن کرنا ہے جو ان کے پاس ہیں، بلکہ اس سے بھی کہ وہ کون ہیں۔ تو سوشل میڈیا بھی کسی حد تک حسد میں اضافے کا باعث بنتا ہے، حسد کے جذبات کو بڑھاوا دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم، یعنی ان کی طرف دیکھو جو تم سے کمتر ہیں، ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، جو تم سے برتر ہیں ان کی طرف مت دیکھو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے تم اس سے حقیر سمجھو۔ جزاک اللہ ازکیٰ صاحبہ، آپ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت نصیحت بتائی ہے۔ میرا آخری سوال محترمہ سمیرہ صاحبہ آپ سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح زوال نصیحت کو کیسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ جی صدر صاحبہ، یہ حدیث فائدہ بخش وصیت اور مختلف بھلائیوں کی جامع گفتگو پر مشتمل ہے۔ حدیث میں 2 وصیتوں کا ذکر ہے۔ پہلی وصیت یہ کہ اپنے سے کم تر اور کم پونجی والے پر نگاہ ڈالیں، اور دوسری وصیت اپنے سے برتر کی طرف نہ دیکھیں۔ اپنے سے نیچے سے مراد جو دنیاوی معاملوں میں آپ سے نیچے ہیں، مثلا اگر تندرست ہیں تو جو بیمار ہیں ان کی طرف نظر ڈالیں، اس سے اسے اپنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صحت پر شکر کی نعمت حاصل ہوگی، اور اگر بیمار ہیں تو ان کو دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ بیمار ہیں، یعنی اندھے، بہرے اور لنگڑے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک کبڑی کی مثال سنایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی کمر پہ کب نکلا ہوا تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیری کمر سیدھی ہو جائے یا دوسرے لوگ بھی تیری طرح کبڑے ہو جائیں؟ تو جیسا کہ بعض حاسد طبیعتیں ہوتی ہیں اور حسد بھی رکھتی ہیں، تو اس نے کہا کہ مدتیں گزر گئیں، لوگ میرے کبڑے پن پہ ہنستے اور میرا مذاق اڑاتے رہے، اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ کمر میری سیدھی ہونے سے رہی، تو مزہ تو تب ہے کہ یہ سب لوگ بھی میری طرح کبڑے ہو جائیں اور میں ان پہ ہنس کے جی ٹھنڈا کر سکوں۔ تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس طرح کی حاسد طبیعتیں ہوتی ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ان کی تکلیف دور ہو جائے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی اس تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت 8 میں فرماتا ہے، شکر گزار بنو گے تو میں ضرور تم پر زیادہ احسان کروں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو جان لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ بس ایسے حاسدوں سے بچنے کی بھی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اور یہ کہ ہمارا شمار ایسے حاسدوں میں نہ ہو جو اس قسم کی باتیں کرنے والے ہوں۔ جزاک اللہ سمیرہ صاحبہ، اس کے ساتھ ہی میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات ہمیں اتنے خوبصورت انداز میں بتائیں۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔
معزز ناظرین، ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو مادیت اور دنیاوی لذات کے لیے ایک تگ و دو میں ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ضروری ہے کہ ہم ان سے ایک قدم پیچھے ہٹیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح زوال نصیحت کے مطابق اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ تبھی ہم حسد اور جلن کے ان جذبات سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔